إنك قبضت روحه إليك وقد احتويت إلى رحمتك. جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے. آیت اللہ آغا سید یوسف کی وفات کے بعد حالات سے تو آپ باخبر ہے، اس خاندان کے ساتھ کیا حالات رہے، کمیونٹی کے کیا حالات رہے، تو اس میں انہوں نے گوشہ نشی اختیار کی. ہمارے لیے کوئی دوسرا آغا صاحب پیدا کرنا ناممکن ہے. معروف عالم دین علامہ آغا سید محمد باقر الموسوی الصفی سپرد خاک، ہزاروں افراد کی پرنم آنکھوں کے ساتھ رخصتی. ممتاز عالم دین، مفکر اور روحانی رہنما علامہ آغا سید محمد باقر الموسوی الصفی کو آج ہزاروں سوگواران کی موجودگی میں ان کے آبائی قبرستان بڑگام میں سپرد خاک کیا گیا. مرحوم کا انتقال شب جمعہ 18 اپریل کو رات 12:30 بجے سری نگر کے صدر اسپتال میں مختصر علالت کے بعد ہوا. ان کی عمر 85 برس کی تھی. مرحوم آغا سید باقر الصفی بڑگام کے معروف آغا خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ایک منفرد المقام اسلامی اسکالر کے طور پر جانے جاتے تھے. آغا صاحب ایک ہمہ جہت شخصیت تھے. آغا صاحب آج جو چلے گئے ہیں، ایک آغا صاحب ہی نہیں چلے گئے ہیں، ایک انسٹیٹیوشن چلا گیا ہے. یہ وارث ممبر سلونی تھے. آغا صاحب نے تقریباً 32 کتابوں کے مصنف ہے آغا صاحب. آغا صاحب کے بارے میں میں ایک ادنا شخص کا پیش کروں گا. یہ سمجھو، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے. اس کی مثال علامہ اقبال نے خوب دی ہے کہ وہ بھی اور ایک مثال دی. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، بدی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیتا. آغا صاحب کو آپ اب کہاں پائیں گے؟ سمجھو یہ آج فقہ دفن ہوا ہے. ایک متقی پرہیزگار عارف باللہ تھے آغا صاحب. آغا صاحب بر صغیر کے ایک بہت بڑے عالم تھے. آغا صاحب کے بارے میں بہت سے بڑے بڑے علماؤں نے اس کے کتاب کی جو تمہید لکھی ہے ان میں انہوں نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ جب بھی تشنگان علم کو کچھ ضرورت پڑے گی وہ آغا صاحب کی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں. وہ کچھ عرصے سے علیل تھے اور طبیعت بگڑنے پر انہیں فوری طور پر SMHS اسپتال سری نگر منتقل کیا گیا، جہاں 9 شوال المکرم 1446 ہجری کے شب وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. علم و فضل، فصیح و بلیغ خطابت اور اسلامی ادب میں غراں قدر خدمات کے باعث آغا صاحب کو شیعہ قوم میں خاص مقام حاصل تھا. 1982 میں اپنے والد نسبتی اور خانواد موسویہ کے سربراہ علامہ آغا سید یوسف الموسوی الصفی کے انتقال کے بعد انہوں نے ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت کو مشعل راہ بنا کر گوشے نشینی اختیار کی اور 40 سال سے زائد عرصے تک دینی تبلیغ اور علمی تصنیف میں مشغول رہے. تو یہ وہ آغا صاحب ہیں جو آیت اللہ آغا سید مہدی اور آیت اللہ آغا سید یوسف کے بعد اس پائے کے عالم تھے اس خاندان کے. آغا سید آیت اللہ آغا سید یوسف کی وفات کے بعد حالات سے تو آپ باخبر ہے، اس خاندان کے ساتھ کیا حالات رہے، کمیونٹی کے کیا حالات رہے، تو اس میں انہوں نے گوشہ نشی اختیار کی اور آج سے تقریباً میرے خیال سے 45 سال کا لگ بھگ وقت گزر چکا ہے. اس دوران انہوں نے بہت بڑا سرمایہ اپنے پیچھے چھوڑا. بہت بڑا کنٹریبیوشن یہ حوزہ علمیہ نجف اشرف سے پڑھے تھے. 40-50 کتابیں انہوں نے تصنیف کی ہیں. تو جہاں تک مجالس کا تعلق ہے، چونکہ ان کا تعلق بالکل یہ گھر میں ہی مجالس پڑھا کرتے تھے، گھر میں ہی تبلیغ واعظ و نصائح پڑھتے تھے اور سوسائٹی کا ایک لیڈ کلاس جو سب سے پڑھا لکھا کلاس ہے کمیونٹی کا. ایون آئی کین ناٹ کنفائن اٹ ٹو دا شیعہ کمیونٹی، میں تو پورا کہوں گا مسلم امہ میں جتنا بھی جو بھی پڑھا لکھا کلاس ہے وہ اس کو سننے کے لیے آتے تھے. ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا. ان کی وفات سے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا جس کو پور کرنا محال ہے، جس کو پور کرنا ناممکن ہے، کیونکہ ہزاروں سال لگتے ہیں اس جیسی بلند پایہ شخصیت کو ابھرنے میں، پیدا ہونے میں. انہوں نے ابتدائی دینی تعلیم بڑگام کے معروف ادارے باب العلم سے حاصل کی اور بعد ازاں عراق کے مقدس شہر نجف اشرف کے دینی مرکز حوزہ علمیہ نجف میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی. وہاں انہوں نے اسلامی فقہ، فلسفہ، علم کلام اور اصول دین میں مہارت حاصل کی. ان کی علمی بصیرت اور فقہی فہم کو عالمی سطح پر علمی و مذہبی حلقوں میں سراہا گیا. آغا سید باقر الصفی نے عربی، فارسی اور کشمیری زبانوں میں فقہ، کلام،
شاعری اور تاریخ جیسے موضوعات پر متعدد کتب و مضامین تحریر کیے جو اسلامی فکر کی گہرائی اور عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ فکری رہنمائی کا مظہر ہیں۔ انہیں یہ اعزاز بھی حاصل تھا کہ وہ کشمیر میں مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سید علی الحسینی سیستانی کے وکیل مطلق تھے، اور اس حیثیت میں وہ علمی، فقہی اور سماجی معاملات میں رہنمائی فراہم کرتے رہے۔ ایرانی حکومت کی جانب سے انہیں متحری ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ آغا صاحب کا اس دنیا سے چلے جانا پوری امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے، کیونکہ ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، کئی چند پیدا ہوتے ہیں۔ ان چند کن مفسروں میں آغا صاحب بھی شامل ہیں۔ آغا صاحب کے جو اوصاف ہیں، ایک عالم تھے، فقیہ تھے، جید تھے، اس کے ساتھ ساتھ اصول استنباط پر ان کی گہری نظر تھی۔ ان کا جو اصول استنباط کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے، میرے خیال میں اگر اس پر تمام علماء کرام اس کا ادراک کریں گے تو انہیں سماج کے سبھی معاملوں میں رہنمائی ملے گی۔ آغا صاحب بیک وقت ایک فاضل عالم، اور اس کے ساتھ ساتھ آغا صاحب صرف نحو پر بھی گہری نظر رکھتے تھے۔ وہ ایک شاعر بھی تھے۔ شاید عام لوگ اس بات سے واقف نہیں ہے، لیکن میں نے کئی بار ان کا کلام سنا۔ دوسری بات، ایسے علماء کا اس دنیا سے چلے جانا واقعی بر صغیر کے لیے یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے، صدمہ ہے۔ آغا صاحب کے غم میں ہم اپنے آپ کو غرق کریں، یہ بھی ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ ہم بہت بڑا سانحہ ہے، ہمارے لیے کوئی دوسرا آغا صاحب پیدا کرنا ناممکن مرحوم ہے۔ کی نماز جنازہ جمعہ کی اجتماعی نماز کے بعد ان کے بڑے فرزند آغا سید احمد الموسوی نے پڑھائی، جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ وادی کشمیر کے ممتاز مذہبی، سماجی اور سیاسی شخصیات کے علاوہ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی جنازے میں شرکت کی۔ قوم کتنا مانتی ہے وہ آپ اس بات سے طے کر سکتے ہو کہ ان کے جنازے میں کتنے لوگ شرکت کرنے آئے، اور ظاہر سی بات ہے ان کا آج کچھ عرصے کے بعد، کچھ عرصے تک وہ بیمار رہے، آج فوت ہوئے۔ جموں کشمیر کے لیے تو یہ نقصان دہ ہے ہی ہے، اور میں تو صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام حاصل ہو۔ علامہ آغا سید محمد باقر الموسوی الصفی کو پرنم آنکھوں کے ساتھ ان کے آبائی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ ان کے انتقال سے ایک عظیم دینی، فکری اور روحانی شخصیت ہم سے رخصت ہو گئی، جس کا خلا مدتوں پر نہ ہو سکے گا۔